دو بہنیں ہیں اور دو بھائی، اگر بھائی والدین کو حج عمرہ نہ کروائیں تو کیا بیٹیاں اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کروا سکتی؟ لیکن اولاد کو ماں باپ کو عمرہ یا حج کروانا کو اللہ نے فرض نہیں کیا. بات سمجھو، اللہ نے ہر مسلمان پہ حج فرض کیا ہے جو صاحب استطاعت. اگر والدین تمہارے طاقت رکھتے تھے تو ان پہ خود فرض تھا، یہ نہیں کہ ان کو اولاد کروائے. اولاد کے ذمہ ہے ہی نہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. ہاں، اگر آپ لوگ اپنی آخرت کو اچھا بنانے کے لیے اپنے والدین کے لیے تبرع کریں گے، ان کو گویا کہ ہدیہ دے کے حج کرا دیں تو سبحان اللہ، وہ چاہے لڑکے کروا دیں چاہے لڑکیاں کرا دیں، اللہ ان کو اجر دے گا. کہ جو لوگ اپنے والد یا والدہ کا حج بدر کرتے ہیں، اللہ ان کو 10 حجوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. خواتین جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں. اگر خواتین مر جائیں تو ہم بھی ان کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں. ہم پڑھیں، وہ کیوں نہ پڑھیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے عورت اپنے گھر سے جنازہ گاہ میں آنا منع ہے. یہ تو نہیں وہ موجود ہے مسجد میں جنازہ کھڑا ہو بیٹھ رہے جی میں تو عورت ہوں لہذا نہیں پڑھتی. ایک سفر میں 2 عمرے ہو سکتے ہیں، 100 عمرہ بھی ہو سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حضور نے 1 عمرہ فرمایا، لیکن حضور نے حج بھی تو پھر 1 فرمایا ہے نا. پھر تم 10 حج کیوں کرتے ہو؟ جو چیز شریعت میں ثابت ہے وہ بدعت نہیں، وہ 1 ہو یا زیادہ ہو. 4 بہنیں ہیں، شادی نہیں ہو رہی. ہماری بھابھی نے جادو کا، یہ میری بیٹی اصل بات تو یہ ہے، جادو میں مانتا ہوں کہ ہوتا ہے. جادو سے رشتے بھی بند کیے جاتے ہیں. اس کا علاج ہے کہ آپ چاروں بہنیں جو ہیں اکٹھے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھا کریں، پانی پہ بھی دم کریں، اسی پانی سے غسل بھی کریں، پانی پئیں بھی اور گھر میں بھی ڈالیں. آپ ساتھ راتیں پڑھیں گے، اگر واقعی شیطانی اثر ہے تو ختم ہو جائے گا. باقی کبھی حالات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ نہیں ہوتا، ماں باپ سے غفلت ہو جاتی ہے، لڑکیوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، پھر رشتے نہیں آتے. تو اس لیے سورۃ الرحمن جو ہے نا، جن جن لڑکیوں کا یا لڑکوں کا رشتہ نہیں ہوتا، اول آخر 11 بار درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی، پھر 3 دفعہ سورۃ الرحمن، پھر 11 دفعہ درود شریف، پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 41 دن میں رشتے ہو جاتے ہیں.